طالبة العلم البشرى من نور الفوز الوضاح قد نلت طموحا يا نبضي طالبتي شمسي بصباح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. الحمد للہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم فقہنا فی الدین. الحمد للہ. آج ہم پڑھیں گے سورہ زلزال. سورہ زلزال جو ہے یہ مدنی صورت ہے. زلزال کا معنی ہے زلزلہ. اس سورہ کی 8 آیات اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اذا جب زلزلت الارض زمین ہلا دی جائے گی. زلزالہا زلزلے سے، یہ زمین زلزلے سے ہل جائے گی. اخرجت الارض او اخرجت اور نکال باہر کرے گی. ارض زمین. اثقالہا اپنے بوجھ. وقال الانسان اور کہے گا انسان. ما لہا اس زمین کو کیا ہوا ہے. یومئذ اس دن تحدث وہ بیان کرے گی. اخبارہا اپنی خبریں یا اپنے حالات. بأن کیونکہ ربک آپ کے پروردگار نے، آپ کے رب نے، اوحی لہا حکم دیا اس کو. یومئذ اس دن یصدر الناس لوٹیں گے یا واپس آئیں گے لوگ. اشتاتا منتشر ہو کر، یہ گروہ در گروہ. لیروا تاکہ دکھا دیے جائیں ان کو. اعمالہم ان کے اعمال. فمن یعمل پس جس نے کیے ہوں گے. مثقال ذرۃ ذرہ برابر. خیرا نیکی کو یا بھلائی کے کاموں کو. یرہ تو وہ اس کو دیکھ لے گا. ومن یعمل اور جس نے کی ہوگی. مثقال ذرۃ ذرہ کے برابر بھی. شرا برائی کو یا برے کاموں کو. یرہ تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. اذا زلزلت الارض زلزالہا یعنی زمین پر لگاتار زلزلے آئیں گے، اور یہ زلزلے جو ہوں گے یہ کسی جگہ پر نہیں ہوں گے. جیسے اب زلزلے آتے ہیں کہ کہیں کسی جگہ پر تھوڑے سے خطے میں زلزلہ آ گیا تو باقی جو لوگ ہوتے ہیں، باقی جو جگہ ہوتی ہے وہ محفوظ ہوں گی. تو قیامت کے نزدیک جب زلزلے آئیں گے تو وہ علاقائی قسم کے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ پوری زمین جو ہے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے. ان مسلسل اور متواتر زلزلوں کی وجہ سے زمین میں کوئی بھی اونچی نیچی جگہ باقی نہیں رہے گی، اور ایسے زلزلے جو ہیں دوسرے نفخہ کے وقت آئیں گے. نفخہ اول کے وقت جو زلزلہ آئے گا اس سے قیامت برپا ہوگی اور سب جاندار مخلوق مر جائے گی. نفخہ ثانی کے وقت شدید زلزلوں سے زمین کی نشیب و فراز جو ہے اس کو ختم کر کے اس کو ہموار اور چٹیل میدان بنا دیا جائے گا. دریاؤں، پہاڑوں، سمندروں، یہاں تک کہ ہر چیز کو ختم کر دیا جائے گا، جس سے اس زمین کی حیت ہی بدل جائے گی. پھر اس پر میدان محشر قائم ہوگا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا اور زمین جو ہے وہ اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر کر دے گی. زمین میں بوجھ جو ہیں وہ 3 قسم کے ہیں اور جنہیں وہ نکال کر باہر رکھ دے گی. یہ زمین کے اندر جو 3 قسم کے بوجھ ہیں ان میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ زمین کی معدنیات، اس مدفون خزانے، سیال چیزیں اور گیسوں کے خزانے، جن کے حصول کے لیے انسان دنیا میں محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہر ناجائز اور حرام ذرائع کو استعمال کرتا ہے، ایک دوسرے سے لڑتا جھگڑتا ہے، یہاں تک کہ ان خزانوں کے لیے، ان چیزوں کے لیے ایک ملک دوسرے ملک سے جنگ بھی کرتا ہے. تو اس دن زمین ایسے سب خزانے نکال کر باہر رکھ دے گی، لیکن اس دن انسان کو ان سے کچھ غرض نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کے وہ کچھ کام آ سکیں گے. تو دوسرا جو ہے زمین کے بوجھ کو باہر نکالنے سے مراد دفن شدہ مردوں کے بوجھ، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان زمین کے اندر دفن ہوں گے اور ان میں سے اکثر مٹی میں مل کر مٹی بن چکے ہوں گے، تو زمین ان کے اجزاء کو نکال کر باہر پھینک دے گی. یہی اجزاء اللہ کے حکم سے مل جائیں گے اور ہر انسان جو ہے اس کو جسم عطا کیا جائے گا. تو تیسرا جو ہے بوجھ زمین کا نکالنا، اس کی تیسری قسم جو ہے وہ زمین کے اجزاء جن پر کسی انسان نے کوئی اچھا یا برا کارنامہ سر انجام دیا ہوگا، جسے عام زبان میں موقع کی شہادت یا قرینہ کی شہادت کہتے ہیں. تو زمین کے یہی حصے اللہ کی عدالت میں مجرموں کے خلاف گواہی کے لیے پیش کیے جائیں گے اور وہ شہادت دیں گے. وقال الانسان ما لها اور جب زمین اپنے بوجھ نکال کر باہر رکھ دے گی تو وقال الانسان ما لها اور انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے. اس آیت میں اگر انسان سے مراد عام انسان لیا جائے تب بھی یہ بات درست ہے،
تو ہر انسان جب نیند سے بیدار ہوتا ہے یا کسی اتفاقی حادثے سے بے ہوش ہونے کے بعد وہ ہوش میں آتا ہے اور اجنبی صورتحال دیکھتا ہے تو سب سے پہلا سوال یہی کرتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس وقت میں کہاں موجود ہوں۔ پھر جب ذرا اس کو ہوش آتی ہے تو پھر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں کس جگہ پر ہوں۔ تو ایسے ہی جب اس کو ہوش آئے گا، اس کو معلوم ہوگا، تو وہ دیکھے گا کہ میدان محشر کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اور اگر انسان سے مراد ایسا انسان لیا جائے جو آخرت کا منکر تھا، وہ تو دیوانگی اور حیرانی کے عالم میں پوچھے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی یہ حیرانی جو ہوگی وہ حسرت میں تبدیل ہونے لگے گی اور اسے یقین ہو جائے گا کہ جن باتوں کا وہ ساری زندگی انکار کرتا آ رہا ہے، یعنی قیامت کے متعلق وہ ساری زندگی انکار کرتا آ رہا ہے، تو اب وہ واقع ہونے والی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اس روز وہ اپنی پوری خبریں بیان کر دے گی کیونکہ اسے اس کے پروردگار کا یہی حکم ہوگا۔ تو قیامت کے دن زمین کی گواہی کیسے ہوگی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا، جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی خبریں یہ ہے کہ وہ ہر بندے اور بندی پر گواہی دے گی کہ اس نے میری پشت پر کیا کچھ کام کیے۔ وہ کہے گی کہ اس نے فلاں دن یہ کام کیے، یہی اس کی خبریں ہیں۔ تو قدیم زمانے کے انسان تو شاید زمین کی اس طرح کی خبریں بیان کرنے پر تعجب کا اظہار کریں، کیونکہ انہوں نے یہ ڈیجیٹل دور نہیں دیکھا۔ تو اب ہم جو ہیں، ہم لوگ اس دور میں جی رہے ہیں جس میں یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو پھر پوری فلم کی طرح اس کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہوگی یہ ہمارے لیے انہونی نہیں ہوگی، کیونکہ جو بھی ہم اعمال کر رہے ہیں وہ سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، ہمارے جو اعمال ہیں اس کی فلمیں تیار ہو رہی ہیں۔ اسی طرح ہر انسان کی آوازیں فضا میں محفوظ ہیں، اس کے اعمال کے اثرات جو زمین پر ثبت ہو رہے ہیں۔ تو یہی ساری چیزیں اس دن زمین پیش کر دے گی اور پھر بیان بھی کر دے گی، وہ انسان کا کوئی بھی راز نہیں رکھے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ متفرق ہو کر لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ تو یہ جو آیت ہے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ سب انسان متفرق اور الگ الگ ہو جائیں گے اور ہر ایک سے انفرادی طور پر اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا، اس سے سوال و جواب ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ جرائم کی نوعیت کے لحاظ سے ان کے الگ الگ گروہ بنا دیے جائیں گے، شرابیوں کا گروہ الگ ہوگا، زانیوں کا الگ، چوروں کا الگ، ڈاکوؤں اور لٹیروں کا الگ۔ تو ہر انسان جو ہوگا وہ اپنے ہم جنسوں سے مل جائے گا، جس طرح کے وہ اعمال کرتا رہا ہے اس گروہ میں وہ جا کر مل جائے گا۔ تو یہاں پر صرف اعمال کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی سب قسم کے لوگوں کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں گے، ان کے اعمال کی فلمیں ہر ایک کو دکھا دی جائیں گی تاکہ کسی شک کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا کہ وہ خود اپنے اعمال نامے کو ٹھیک طرح سے پڑھ لے اور دیکھ لے کہ اس نے دنیا کی زندگی میں یہ سارا کچھ کیا تھا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ تو ان دونوں صورتوں میں جو بھی صورت ہو، اور یہ ممکن نہیں ہوگا کہ کسی شخص نے کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی ہو لیکن وہ اس کے اعمال نامے میں درج ہونے سے یا ریکارڈ میں محفوظ ہونے سے رہ جائے۔ تو اسی طرح جس شخص نے کوئی چھوٹے سے چھوٹا برائی کا کام بھی کیا ہو وہ بھی اسے اپنے اعمال نامے میں دیکھ لے گا، وہ بھی ریکارڈ کر لیا جائے گا۔ آگے سورہ عادیات ہے۔ سورہ عادیات مکی صورت ہے۔ عادیات کا معنی ہے تیز دوڑنے والیاں یا تیز رو گھوڑے۔ تو یہ جو صورت ہے اس کی 11 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والعادیاتی، قسم ہے سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی، ذبحا جو ہانپ اٹھتے ہیں، فالموریاتی پھر آگ نکالنے والوں کی، قدحا جو پتھر جاڑ کر آگ نکالتے ہیں، فالمغیراتی پھر قسم ہے ان کی جو حملہ کرتے ہیں صبح صبح کے وقت، فاثرنا پھر اٹھاتے ہیں بھی اس وقت میں نقع گرد و غبار کو، فوسطنا پھر وہ گھس جاتے ہیں بھی اس وقت میں جمع فوج میں، ان الانسان بے شک انسان لربہ اپنے پروردگار کا، اپنے رب کا، لکنود یقیناً بڑا ہی ناشکرا ہے، وَإِنَّهُ اور یقیناً وہ علی ذالک اس پر لشہید گواہ بھی ہے، اس بات کو جانتا بھی ہے، وَإِنَّهُ اور بلا شبہ وہ لحب الخیر مال کی محبت میں لشدید بہت سخت ہے۔
افلا کیا نہیں یعلم وہ جانتا اذا جب بعثرا نکال باہر لیا جائے گا ما فی القبور جو کچھ قبروں میں ہے، وحصلا اور ظاہر کر دیا جائے گا ما فی الصدور جو کچھ سینوں میں ہے، ان ربہم بے شک ان کا پروردگار بہم ان کے حال سے یومئذ اس دن لخبیر خوب واقف ہوگا۔ والعادیاتی ضبحا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے وقت ہانپتے ہیں۔ عادیات جو ہے اس کا لغوی مفہوم کیا ہے؟ عادیاتن جو ہے یہ عادیاتن کی جمع ہے، جو عادی کا مؤنث ہے، اور عادی بمعنی وہ جماعت جو قتل و قتال کے لیے تیار ہو، اور تعاد القوم اس کا معنی ہوتا ہے لوگوں نے دوڑ میں مقابلہ کیا، اور عاد الفرس اس کا معنی ہوتا ہے گھوڑے نے دوڑ لگائی، اور عادیاتن سے مراد وہ جنگ پر جانے والے گھوڑے ہیں جو مقابلے کی دوڑ میں حصہ لیتے رہتے ہیں۔ تو اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ عادیات کے معنی میں گھوڑوں کا مفہوم شامل نہیں، بلکہ ذبح کا جو لفظ ہے عادیات کو گھوڑوں سے مخصوص کر دیتا ہے، کیونکہ ذبح صرف اس آواز کو کہتے ہیں جو تیزی سے دوڑنے والے گھوڑوں کے منہ سے نکلتی ہے، یعنی گھوڑوں کا ہانپنا۔ تو فالموریات قدحا پھر ان کی جو اپنے ٹاپوں سے، اپنے پاؤں سے، اپنے سم سے چنگاریاں نکالتے ہیں۔ اس آیت میں گھوڑوں کے رات کو دوڑنے کا مفہوم خود بخود شامل ہے، کیونکہ ان کے سموں کی پتھروں سے ضرب سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں وہ زیادہ تر رات کو ہی نظر آتی ہیں، کیونکہ دن میں روشنی ہوتی ہے تو دن میں نظر نہیں آتی، وہ رات میں نظر آتی ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا پھر ان کی قسم جو صبح سویرے ہی حملہ کر دیتے ہیں۔ اہل عرب جو تھے وہ ہر وقت قبائلی لڑائیوں اور لوٹ مار میں مشغول رہتے تھے۔ ان کی عادت یہ تھی کہ حملے کے لیے رات کے وقت سفر کرتے تاکہ دشمن کو حملے کی خبر نہ ہو۔ رات کو وہ شب خون مارنا اپنی کثرِ شان اور اپنی شجاعت کے خلاف سمجھتے تھے۔ رات کو سفر کرنے کے بعد صبح ایک دم حملہ کر دینے میں انہیں 3 فائدے حاصل ہوتے تھے۔ ان میں سے پہلا فائدہ یہ تھا کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا تھا، دوسرا اس وقت انہیں ہر چیز واضح طور پر نظر آنے لگتی، تیسرا یہ کہ شب خون مارنے کی بدنامی سے بھی وہ بچ جاتے تھے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا پھر ان کی قسم جو گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ نقعہ جو ہے اس گرد و غبار کو کہتے ہیں جو کوئی تیز رفتار سواری اپنے پیچھے چھوڑتی چلی جاتی ہے۔ یہ خاکی ذرات جو ہوتے ہیں یہ بہت باریک ہوتے ہیں اور پھر بوجھل ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس آیت میں دراصل گھوڑوں کی تیز رفتاری کی تعریف کی گئی ہے، جو رات کو زمین ٹھنڈی اور شبنم آلود ہونے کے باوجود اس سے گرد و غبار کو اڑاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا پھر وہ اسی حالت میں لشکر میں جا گھستے ہیں۔ اس آیت میں اختلاف ہے، اس میں جمع جو ہے اس سے مراد کون سی جمعیت یا کون سا لشکر ہے؟ تو اس کے متعلق بعض علماء کا خیال ہے کہ جہاں یمن سے مراد وہ قبیلہ ہے جس پر انتقام یا لوٹ مار کی غرض سے حملہ کیا جاتا ہے، اور گھوڑوں سے مراد وہی گھوڑے ہیں جو عرب قبائل ایسے موقع پر استعمال کیا کرتے تھے۔ اپنے اس موقف کے حق میں ان کی دلیل یہ ہے کہ آگے چل کر اللہ رب العزت نے جواب قسم کے دوران فرمایا کہ انسان مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے، اور چونکہ عرب قبائل مال کی محبت کی وجہ سے ہی ایسے حملے کرتے تھے، تو یہاں جن گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے وہ وہی لوٹ مار کرنے والے گھوڑے، اور بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ ان آیات میں اللہ رب العزت نے گھوڑوں کی نہیں بلکہ گھوڑوں کے بیچنے والے اور ان پر سوار مجاہدین کی قسم کھائی ہے جو کافروں کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی منزل پر پہنچ جاتے تو صبح کا انتظار کرتے رہتے، اگر بستی سے اذان کی آواز آ جاتی تو پھر حملہ نہیں کرتے، اور اگر اذان کی آواز نہ آتی تو پھر اس پر حملہ کر دیتے۔ تو یہ جو بات ہے یہ اس چیز کی صراحت نہیں کرتی کہ اللہ رب العزت نے اس میں عام گھوڑوں کی قسم کھائی ہے یا مجاہدین اور ان کے گھوڑوں کی، لیکن اس میں جہاد کے لیے تیار کیے ہوئے گھوڑوں کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو جہاد کے لیے تیار رکھنے والے گھوڑوں کی فضیلت کے متعلق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کا حال 3 طرح سے ہے، کسی کے لیے تو وہ باعث ثواب ہے، کسی کے لیے معاف، اور کسی کے لیے وہ عذاب ہے۔ ثواب تو اس کے لیے جو انہیں جہاد کی نیت سے باندھے اور چراگاہ یا باغ میں ان کی رسی کو کھلا چھوڑ دے اور جہاں سے جب تک چاہیں وہ اس کو چریں، اس کے لیے نیکیاں ہوں گی، اور اگر انہوں نے رسی توڑوا لی اور قدم 2 قدم آگے چلے گئے تو ان کے پاؤں کے نشانات اس کے لیے نیکیاں ہوں گے، اور اگر وہ کسی نہر پر جا کر پانی پی لے خواہ اس کا مالک انہیں پلانے کا ارادہ رکھتا ہو یا نہ، تب بھی مالک کو نیکیاں ملیں گی۔ ایسے گھوڑے کا جو مالک ہوگا وہ اس کے لیے تو یہ گھوڑا رکھنا ثواب کا باعث ہوگا، اور جس نے اپنی ضرورت پوری کرنے اور دوسرے سے سوال کرنے سے بچنے کے لیے گھوڑا رکھا اور اللہ کا جو حق گھوڑے کی گردن اور پشت پر ہے وہ اسے نہیں بھولا، تو ایسے شخص کے لیے گھوڑا رکھنا معاف ہے، یعنی وہ جو اس نے بار برداری کی اس پر، اس سے جو بھی اس نے کمایا تو اس میں سے پھر اس نے اللہ رب العزت کے راستے میں بھی خرچ کیا، تو ایسا شخص ہے، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو گھوڑا رکھنا گناہ دے گا، لیکن ایسے شخص کے لیے ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اس کو ثواب ملے گا، بلکہ اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے
کہ ایسا گھوڑا جو رکھنے والا شخص ہوگا اس کو معافی ہے. کب معافی ہے؟ جب وہ اس کا حق ادا کر دے. تو تیسری قسم جو ہے وہ ایسے شخص کی جس نے گھوڑا فخر ریاکاری کے لیے یا مسلمانوں کو ستانے کے لیے رکھا، تو اس کے لیے عذاب ہے. پھر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھوں کے متعلق پوچھا کہ ان کا بھی یہی حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے مجھ پر کوئی خاص حکم نازل نہیں کیا مگر یہ اکیلی جامع آیت جو گدھوں کو بھی شامل ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو ان علماء کے خیال کے مطابق اللہ کے ہاں مجاہدین اور ان کے گھوڑے ہی ایسی قدر و منزلت رکھتے ہیں کہ ان کی قسم کھائی جائے. عام گھوڑے ایسی اہمیت نہیں، ایسی قدر و منزلت نہیں رکھتے کہ ان پر بھی قسم اٹھائی جائے. ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے. انسان اپنے رب کی ناشکری کیسے کرتا ہے؟ جواب قسم میں اللہ رب العزت نے 3 باتیں بیان کی ہیں. دوسرے الفاظ میں ایسے گھوڑوں کی 3 باتوں پر قسمیں کھائی ہیں. پہلی یہ کہ انسان کی اکثریت اللہ سے غافل اور اکثر ناشکرے ہوتے ہیں. تو قانود ایسے ناشکرے کو کہتے ہیں جو مصائب اور مشکلات میں ہر وقت اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے مگر اللہ کے احسانات کا کبھی بھی وہ نام نہیں لیتا. یعنی وہ اللہ کے احسان سے ناآشنا ہونے کے علاوہ ہر وقت اللہ اور اس کی تقدیر یا اپنی قسمت یا پھر وہ اپنی قسمت پر بھی شک کرتا رہتا ہے. تو ایسا شخص جو ہے اس کو ہم بے وفا کہہ سکتے ہیں. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس بات کا یقیناً وہ خود بھی گواہ ہے. دوسری بات جس پر اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ وہ اس کی خاطر لڑائی کے میدان میں گھس جاتا ہے جہاں ہر طرف قتل و غارت ہو رہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ اپنے مالک کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے. لیکن اس کے برعکس انسان جو ہوتا ہے وہ بے وفا واقع ہوا ہے. وہ اپنے مالک اور رازق کے لیے جان دینا تو دور کی بات، وہ اپنے پروردگار کا شکر تک ادا نہیں کرتا، الٹا اس سے شکوے شکایات کرتا ہے. اگرچہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے، لیکن پھر بھی جانور جو گھوڑا ہے وہ اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اس کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو انسان کو سوچے کہ وہ کس جگہ کھڑا ہے. وہ تو اپنے رب کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا بلکہ اس سے شکوے شکایات کرتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے اس کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں. انہ لحب الخیر لشدید، اور وہ مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے یا بری طرح مبتلا ہے. مال و دولت سے انسان کی بے پناہ محبت کیسے؟ تیسری بات جس پر قسم کھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان مال کی محبت میں بری طرح پھنسا ہوا ہے. پیسہ ہی اس کا دین ایمان ہے. مال و دولت کے حصول کی خاطر ہی وہ حلال حرام میں تمیز نہیں کرتا، لوگوں سے فریب اور جھگڑے کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی پر اتر آتا ہے، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں انتہائی بخیل واقع ہوا ہے. مال و دولت سے جس قدر انسان کو محبت ہوتی ہے وہ خود اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بحرین، بصرے اور عمان کے درمیان ایک شہر ہے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی رقم آئی، اور یہ رقم ان سب رقموں سے زیادہ تھی، ان سب رقوم سے زیادہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے آتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مسجد میں رکھ دو. پھر آپ نماز کے لیے تشریف لائے اور اس رقم کو دیکھا بھی نہیں. نماز سے فارغ ہو کر آپ اس رقم کے پاس آ بیٹھے اور جس کسی پر آپ کی نظر پڑی اسے آپ نے دینا شروع کر دیا. اتنے میں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے بھی عطا کیجیے، میں نے اپنا بھی فدیہ ادا کیا تھا اور اکیال کا بھی جنگ بدر میں، اور اب میں قرض نیچے دبا ہوا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا چاہو اس مال میں سے لے لو. تو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جولیاں بھر بھر کر اپنے کپڑے میں اس کو ڈالنے لگے، ہاتھوں کو بھر کر. پھر اسے اٹھانے لگے تو اٹھا نہ سکے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کسی کو حکم دیجیے کہ وہ میری مدد کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. پھر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے اچھا پھر آپ خود ہی میری مدد کر دیجیے. تو آپ نے کہا کہ نہیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے پھر کچھ درہم اس میں سے نکال دیے، پھر اٹھانے لگے تب بھی نہیں اٹھا سکے. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کسی کو کہہ دیجیے کہ وہ میری مدد کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا. پھر سیدنا عباس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی میری مدد کر دیجیے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں. پھر انہوں نے مجبور ہو کر اور درہم نکال دیے اور اپنے کندھے پر اس کو لاد کر چل دیے. آپ انہیں اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عباس کی حرص پر بہت تعجب کیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اس وقت اٹھے جب ایک درہم بھی باقی نہیں رہ گیا تھا.
افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ نہیں جانتا کہ قبروں میں جو کچھ ہے وہ نکال باہر کیا جائے گا۔ قبروں سے مراد قبرستان میں موجود قبریں ہی نہیں بلکہ ہر انسان کا مدفن ہے۔ تو انسان کا مدفن یہ سمندر کی تہہ میں اگرچہ چلا جائے یا کسی درندے کے پیٹ میں چلا جائے یا آگ میں جل کر راکھ بن جائے، جو بھی صورت ہو آخر میں وہ زمین کے ذرات میں مل جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ان ذرات کو جمع کرنے اور زمین سے باہر نکالنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے انہیں پھر ظاہر کر دیا جائے گا۔ تو سینوں میں چھپی جو باتیں ہیں اس کو جانچنے کے، اس کو سمجھنے کے مختلف پہلو ہیں۔ پوشیدہ باتوں سے مراد ہر انسان کے وہ اعمال بھی ہیں جن کا تعلق نیت اور ارادے سے تھا اور وہ پورے نہیں ہو سکے اور بس ایک راز ہی بن کر رہ گئے، اور اس کے علاوہ وہ اعمال بھی جو دنیا کے سامنے تو آئے مگر جس غرض کے تحت وہ سر انجام دیے گئے تھے اور جو غرض اور خواہشات ان کا محرک بنی تھی ان کا کسی کو بھی علم نہیں ہو سکا، اور وہ اعمال بھی جن کو کرنے والا تو کر کے مر گیا مگر اس کے اثرات مدتوں انسانی زندگی پر پڑے رہے۔ تو ایسے سب اسرار، ایسے سب راز اس دن کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ وہ ساری باتیں جو پوشیدہ تھی وہ انسان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، تو اس دن ان کا پروردگار یقیناً ان سے پوری طرح باخبر ہوگا۔ اللہ تو آج بھی، پہلے بھی اور اس وقت بھی، یعنی ہر وقت بندوں کے اعمال سے پوری طرح واقف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن تمام لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ اللہ دنیا کی زندگی میں بھی ان کے احوال سے پوری طرح باخبر تھا اور آج بھی پوری طرح باخبر ہے، تو لہٰذا کسی بھی شخص کو انکار کی گنجائش نہیں رہے گی۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم الشريعة غيث سح وابله، فافتر قلب الفتى غضا وريانا. لله در امرئ أفنى شبيبته، يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا.